مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا آہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا آہے حق تو میرا ہاں حق تو میرا بھی ہے نا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے یا رسول اللہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت علماء کرام، بالخصوص صدر مجلس حاضہ حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب زیدہ مجدہ، علمہ، عملہ، عمرہ و شرفہ، قبلہ مفتی صاحب، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سنی یوتھ کونسل کی جانب سے یہ منعقدہ تقریب، جس میں مجھے اور آپ کو شرکت کا موقع نصیب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ کچھ باتیں عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ، پورے پورے۔ اب اسلام میں داخل ہونے کی دعوت انہیں دی جا رہی ہے جو پہلے ہی اہل ایمان ہیں۔ تو اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کیا معنی رکھتی ہے؟ جو لوگ اس حال سے باہر ہیں انہیں تو کہا جاتا ہے جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، اور جو پہلے ہی اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر کہا جائے کہ وہ اندر آ جائیں تو یہ حصول حاصل ہوگا، اور جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ یہاں بظاہر حصول حاصل دکھائی دیتا ہے، اہل ایمان کو اسلام میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے اس پر، مفسرین نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ اہل ایمان سے مراد تورات، زبور اور دیگر کتابوں پر ایمان لانے والوں، پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والوں، اب حضور جلوہ فراز ہو گئے ہیں، حضور پر ایمان لے آؤ۔ اجمال و تفصیل کی بات بھی کی ہے علماء نے، لیکن اس آیت کریمہ کا شان نزول سمجھنے سے اس کا مفہوم کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ جمہور مفسرین نے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں چمک اٹھی، ہر سمت اجالے پھیل گئے۔ اس کی ایکو اگر بند کر دیں، ہر سمت اجالے پھیل گئے اور روشنیاں ہو گئیں۔ طلع البدر علینا کی صدائیں اور محبتوں میں گائے ہوئے نغمے اہل ایمان کو سرشار کر گئے، اور جس بانکپن کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ آقا کریم اس شہر نور میں داخل ہوئے اور پھر لوگوں کے دلوں میں حضور اترنے لگے، جو بھی حضور سے ملنے آتا پھر حضور کا ہی ہو کے رہ جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں سیاسی تغلب یہودیوں کا تھا، مذہبی اجارہ داری بھی ان کی تھی، تجارت پہ قبضہ بھی انہی کا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کے وہ گھبرائے اور انہیں پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس آنے والے شخص سے مناظرہ کیا جائے، بحث چھیڑی جائے۔ اگر ہمارے سوالات کا معقول اور درست جواب دے گیا تو پھر اگلی بات سوچیں گے، نہیں تو یہ بات کہیں گے کہ ہمارے اعتراضات کا جواب نہیں بن پڑا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا پڑھا لکھا عالم ہے، ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے ان سے بحث کرو۔ مشکات میں ابو داود میں باب فضل و صدقہ ہے، روایت موجود ہے کہ وہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ایک روایت میں آتا ہے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے کہ یہ سوال کروں گا، یہ پوچھوں گا، اس کا یہ جواب ملا تو اس پر یہ اعتراض کروں گا. تو ایک پورا مناظرہ ذہن میں ترتیب دے کر حضور کی خدمت میں آئے. ادھر علماء یہود نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہمارا مناظر کامیاب ہو کے آئے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. عبداللہ بن سلام جب حضور کی مجلس میں پہنچے تو آقا گفتگو فرما رہے تھے، اور گفتگو کا عنوان صلہ رحمی تھا. تم سے جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم ان کی جھولیاں بھر دو. تو عبداللہ ابن سلام حضور کی گفتگو سنتے رہے. جمال جہاں آرا کو دیکھا، بس پھر سوال بھول گئے. وہ جو گٹھڑی سوالات کی باندھ کے لائے تھے اس کی گرہیں کھلنے لگی اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے. جب مجلس اختتام کو پہنچی تو حضور نے قریب بلاتے ہوئے کہا، آؤ عبداللہ کدھر آئے ہو؟ تو برجستہ عرض کی، حضور آپ کا نوکر بننے آیا ہوں. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. تو عرض کی، حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں. اسلام کے دامن میں آ گئے. اب جو ہاتھ اٹھائے دعا گو تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، اور ہمیں یہ خبر پہنچے کہ مسلمانوں کے نبی کو کوئی جواب نہیں آیا. تو جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن سلام بھی دل ہار گیا تو یہ بجلی بن کے خبر ان پر گری، اور علماء یہود اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور مجلس نبوی میں آن پہنچے، اور عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے. اے عبداللہ، تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تو نے رسوا کر دیا یہودیت کو. تو نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا. ہم سمجھتے عالم آدمی تھا، علمی پیاس بجھ گئی اور مان لیا. تم نے سوال بھی کوئی نہیں اٹھایا، بات بھی کوئی نہیں کی، تو ایسے ہی مان لیا، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. فرمانے لگے، جب میں نے اس پیارے محبوب کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، چہرے کے اوپر ہی سچ لکھا ہوا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. امام نبہانی نے جواہر البحار میں اس بات کو لکھا ہے کہ جتنے بھی نبی تھے انہیں بھی مہر نبوت ان کے ہاتھ پہ تھی. حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ تھی، چھپا کے رکھی گئی. اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ جب کوئی شخص آتا اور نبی سے مصافحہ کرتا، اس کا ہاتھ مہر نبوت سے چھوتا، وہ جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہے. حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کو چھپا کر کے رکھا گیا ہے کہ کوئی آئے اور دیکھے اور پھر مانے، اس کی ضرورت ہی نہیں. رب نے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا، جو دیکھتا وہ پکار اٹھتا یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. امام زرقانی نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وفد طارق یہ مدینہ شریف کے قریب قیام پذیر تھا کہ حضور سیر کرتے ہوئے تشریف لے گئے. تو وہاں ان کے اونٹ چل رہے تھے. سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا. اہل قافلہ سے کہا بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. جب حضور نے پوچھا تو عرض کی حضور بیچتے ہیں. میرے شیخ طریقت پنجابی کے بہت بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کار ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں. جب حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں. کتنے کا سودا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں قیمت لے کر نہیں آیا، میں تو سیر کی غرض سے یہاں تک آ پہنچا، تو اگر مجھے اونٹ آپ دے دیں تو میں اپنے شہر میں جا کر کس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں. اونٹ حضور کو پکڑا دیا. آقا کریم علیہ السلام
اونٹ لے کر کے واپس چل دیے. جب تک حضور نگاہوں میں رہے وہ دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے. یار ایک شخص آیا اور تم سے قیمتی اونٹ لے گیا, تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا. کوئی شخص نقد سودا لینا چاہے تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اگر کسی کو آپ ادھار دیں یا تو اسے جانتے ہوں یا کوئی درمیان میں ضامن ہو یا وہ کوئی چیز گروی رکھ جائے. تو کہا ایک شخص آیا, اونٹ بھی ادھار لے گیا, تم جانتے بھی نہیں, اس نے اپنا پتہ بھی نہیں بتایا, تم نے پوچھا بھی نہیں, اس نے کوئی شے بھی گروی بھی نہیں رکھی, درمیان میں کوئی ضامن بھی نہیں دیا. یار کسی کو ہوش نہ رہا, سب مبہوت ہو کے رہ گئے. کوئی تو اس کا پتہ پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ بات کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. حضور جب بات کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی. دوسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و تاب میں کھو گیا, میں تو اس کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا. ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھوں کے ساگر میں ڈوب گیا, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سرائیاں رکھیاں نے. بہرحال انہوں نے کہا کہ تم اس کے حسن میں کھوئے رہے تو وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. تو جب یہ بات کہی, امام زرقانی نے لکھا ہے کہ قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان لوگوں سے مخاطب ہو کے بولی انا ضامنۃ لثمن جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی, اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا, میں ضمانت دیتی ہوں. لوگوں نے کہا اچھا تو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کس بات پہ دے رہی ہے؟ کہا جب تم اس سے سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا, اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آئے اور کہا اہل قافلہ کون ہے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ ہیں. کہا یہ حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں اور ان سے قیمت پوری کر لو. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم بعد میں لیں گے, پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ, یہی نخلستان مدینہ, یہی ڈیرا ہے اس محبوب عالی کا. تو وفد طارق حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور آقا کریم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. تو جو شخص حضور کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو؟ جب میں نے اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا, عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. تو عبداللہ ابن سلام جب اسلام لائے تو ان کا اسلام لانا معمولی نوعیت کا واقعہ نہیں تھا. ان کے دیکھا دیکھی کئی اور یہودی بھی اسلام کے دامن میں آ گئے. ابن یامین نے بھی کلمہ پڑھ لیا, کچھ اور لوگوں نے بھی اسلام کے دامن میں پناہ لے لی. تو یہودیوں کے کچھ لوگ عبداللہ بن سلام کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہو گئے. اب یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اور اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیتے. اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب فرض نہیں ہے, اس کا دودھ پینا کوئی لازم نہیں ہے. ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت چکھ کر بھی نہیں دیکھا ہوگا. اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا, کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ تم ضروری کھاؤ. میسر ہے, طبیعت مانتی ہے تو کھا لو, نہیں طبیعت مانتی, میسر نہیں ہے, کسی علاقے میں رواج نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو اسلام کے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم اونٹ کا گوشت ضروری کھاؤ. امر مباح ہے, جائز ہے, کھا لو, میسر ہے تو ٹھیک, نہیں تو کوئی بات نہیں. عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے یہ سوچا کہ یہودیت میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے اور اونٹ کا دودھ پینا بھی ناجائز سمجھا جاتا ہے. اسلام میں جائز ہے, واجب فرض ضروری نہیں ہے. تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت ہم نہیں کھایا کریں گے, اونٹ کا دودھ ہم نہیں پیا کریں گے, تاکہ یہودیت کی جو رسم اور ریت بچپن سے چلی آ رہی ہے وہ بھی قائم رہے اور اسلام میں بھی فرق کوئی نہیں پڑتا. تو اونٹ کا گوشت حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب جو اسلام لائے تھے, یہودیت سے تائب ہو کے اسلام میں آئے تھے, انہوں نے قصدن
اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دیا، اونٹ کا گوشت کو ترک کرتے اگر میسر ہوتا اور نہ لیتے، اس خیال اور اس ذہن سے کہ ہمارا جو سابقہ دین ہے اس دین میں ہم نے ایک ریت اور ایک رسم تھی جس کو ساری زندگی نبھایا، اور دیر تک انسان کسی چیز کو چھوڑے رکھے تو ویسے اس سے دوری ہو جاتی ہے، طبیعت مائل بھی نہیں ہوتی، تو چلو ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ اسلام کوئی پابندی لگاتا تو پھر ضروری ہوتا، تو اسلام کے ہاں بھی کوئی پابندی، کوئی واجب، کوئی فرض نہیں ہے، لہٰذا وہ اونٹ کے گوشت کو کبھی بھی استعمال نہ کرتے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ پھر تب نازل ہوئی۔ اس کے اولین مخاطبین عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب کو کہا گیا کہ اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے لیکن تمہیں کھانا پڑے گا، اس لیے کہ تم اس وجہ سے چھوڑ رہے ہو کہ یہودیت کی ایک رسم کا تمہیں پاس اور لحاظ ہے، اس لیے جب اسلام میں آئے ہو تو پھر ماضی کی کہانیاں چھوڑنی پڑیں گی اور یہودیت کی رسموں کو ترک کرنا پڑے گا، تو ماضی کی ایک رسم کو سینے سے لگائے ہوئے ہو اور ایک معمول کو جاری رکھے ہوئے ہو، اس لیے اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے اسلام پابند کرتا بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں اونٹ کا گوشت کھانا پڑے گا تاکہ یہودیت کا وہ معمول اور یہودیت کی وہ رسم اور تمہارا وہ ذہن جو اونٹ کے گوشت کو ترک کرنے کا ہے وہ کرچی کرچی ہو جائے، اور اسلام کے امر مباح کی عظمت واضح ہو کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اتنا غیرت مند دین ہے کہ وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے ماننے والا کسی اور دین کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کے شان نزول کو سمجھنے کے بعد جو چیز ہمارے اذہان میں اترتی ہے اور جس چیز کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے حساس بھی ہے اور غیرت مند بھی ہے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ میرے ماننے والے سر سے لے کر پاؤں تک میرے ہی ہوں اور کسی اور سمت نظر بھی اٹھا کر کے نہ دیکھیں۔ اس چمن میں پیروے بل بل ہو یا تلمیذ گل، علامہ اقبال نے کہا تھا اس چمن میں پیروے بل بل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام یہ مزاج نہیں رکھتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت، اس کی زندگی کی خوشیوں اور غموں کے حالات، اس کا جینا مرنا، اس کی زندگی کا ہر طرز اور ہر طور طریقہ میرے مزاج اور میری شریعت کے مطابق ہو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے اور یہ اسلام کی غیرت ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ کہیں برادری کی رسمیں، کہیں حالات سے ہم کچھ چیزیں اخذ کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم یورپ سے لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہم دیگر ممالک سے لیتے ہیں، کچھ خواہشات کے قیدی ہو کر کے اپنی آرزوؤں کا جہاں آباد کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام کی حساسیت کا عالم یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت جو امر مباح ہے، جس کو اگر ترک کر دیں تو اسلام قدغن بھی نہیں لگاتا، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ ضرور کھاؤ، لیکن اگر کوئی شخص یہودیت کی رسم کو گلے لگائے اور غیر دین کی جو اسلام کے علاوہ ہے اس کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کا لحاظ رکھے تو اسلام پھر اس کو گوارا نہیں کرتا، اور عبداللہ ابن سلام کو اس کا پابند کیا گیا کہ اور کوئی کھائے نہ کھائے تمہیں کھانا پڑے گا۔ یوم نیروز، یوم مہرجان، ان دنوں کے روزے شریعت اسلامیہ میں مکروہ کیے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ پارسیوں کی عید کے دن ہیں، تو کہیں ان کی عید کا احترام لازم نہ آئے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشور کا روزہ معمول تھا، تو پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کی کہ حضور قبطیوں کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی تو یوم عاشور تھا، یہ اس شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں۔
تو فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ زیادہ تعلق رکھتے ہیں یہودیوں کی نسبت. حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ 7/9 کا یا 7/11 کا روزہ ملانا ہوگا تاکہ مشابہت پیدا نہ ہونے پائے، بالکل ان کے عمل جیسا عمل نہ ہونے پائے. آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں ارشاد فرمایا گیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ جو یہودیوں کی نماز تھی اس میں قیام کے بعد سیدھا سجدہ تھا اور اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا. عبادت کا جو طریقہ دیا ہے اس میں فرق ڈالا گیا ہے تاکہ ان کی مشابہت پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے مسلمانوں کو جو عبادت کا نظم دیا گیا، طریقہ دیا گیا، اس میں سجدے کے ساتھ رکوع بھی رکھا گیا تاکہ ان کی اور ہماری عبادت کے اندر جو ہے وہ مشابہت پیدا نہ ہو جائے. امر عبادت کے اندر بھی مشابہت اسلام گوارا نہیں کرتا ہے. یہ اسلام کی غیرت ہے اور یہ دین اسلام کا مزاج ہے. اور بہت ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم امامہ باندھو تو ٹوپی پر امامہ باندھو. یہودی امامہ باندھتے ہیں تو وہ بغیر ٹوپی پہ امامہ باندھتے ہیں تاکہ ان سے اور تمہارے اندر جو ہے وہ جو امتیاز پیدا ہو جائے. 3 وقت ہیں جن اوقات کے اندر سجدہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے. عند طلوع الشمس، عند استوائها و عند غروبها. جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سر پہ ہو، اور جب غروب ہو رہا ہو. ان اوقات میں رب کو سجدہ کرنا بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت پارسیوں کی، یہ جو سورج کو پوجنے والے ہیں، یہ ان کی عبادت کا وقت ہے. جب سورج چڑھ رہا ہوتا تو وہ کہتے ہمارا خدا طلوع ہو رہا ہے، اس کو سجدہ کرتے. جب پورے عروج پہ ہوتا تو سجدہ کرتے کہ ہمارا رب اس وقت جوبن پہ ہے، اور جب غروب ہو رہا ہوتا تو سجدہ کرتے کہ اس وقت وہ غروب ہو رہا ہے. تو اللہ کو بھی سجدہ کرنا ہے تو ان اوقات میں نہ کرو. گو ہم جب پاکستان کے رہنے والے جب صبح کا سجدہ کرتے ہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا اس وقت سجدہ کر لیں تو سورج تو ہماری پشت پہ ہوتا ہے. اس وقت تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. لیکن دین کی غیرت ہے، اسلام کا مزاج ہے کہ جس وقت ان لوگوں کے جو سورج کو پوجنے والے ہیں ان کے سر جھکے ہوئے ہوں، رب گوارا نہیں کرتا اس وقت تمہارے بھی سر جھکے ہوں. تم وقت کا بھی فرق ڈال لو تاکہ تمہارے سے ان کی حیات کی مشابہت بھی نہ ہونے پائے. یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا دین ہے. یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، عیسائی بھی روزے کا معمول رکھتے ہیں، لیکن وہ شام کو کھاتے ہیں اور سحری کے وقت نہیں کھاتے. ہمیں حکم دیا گیا کہ سحری کا کھانا کھاؤ تاکہ ان سے امتیاز پیدا ہو جائے. وہ روزہ دیر سے کھولتے ہیں، تاروں کی چھاؤں میں کھولتے ہیں، لیکن ہمیں حکم دیا گیا تاجیل افطار کا کہ جلدی افطار کر لو تاکہ ان سے مشابہت تمہاری روزہ رکھنے میں مشابہت پیدا نہ ہو، روزہ کھولنے کے وقت میں مشابہت پیدا نہ ہو. اور پھر روزہ ایک ہے تو تم ساتھ ایک اور ملاؤ تاکہ عدد میں بھی مشابہت پیدا نہ ہو. ان چیزوں سے اسلام کا مزاج سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارا مزاج کیا. ہماری ایک انفرادی شان ہے. اسلام ایک نمایاں دین ہے. اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنا عبادات کا نظم اور سب کچھ اپنا رکھتا ہے. یہ کسی اور سمجھ نظر اٹھا کے کیوں دیکھیں؟ کسی کے کلچر کو دیکھنا، کسی کی تہذیب کو دیکھنا اور ان کی خرافات کو بھی اپنانا یہ تو دور کی بات ہے. کسی کی رسومات بد کو اختیار کرنا یہ تو دور کی بات ہے. اسلام تو اس بات کا بھی مزاج رکھتا ہے. اسلام کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم عبادت بھی کر رہے ہو، تمہاری اور ان کی عبادت کے انداز اور حیت میں بھی فرق ہو، مشابہت نہ پیدا ہونے پائے. تم سر پہ امامہ بھی رکھو تو تمہارے اور ان کے امامے کے سٹائل میں بھی فرق ہو تاکہ مشابہت نہ ہونے پائے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی داڑھی رکھتے تھے، لیکن وہ داڑھیوں کی منڈیاں بنا لیتے تھے، موتی پرو لیتے تھے. تو حضور فرمایا من عقد لحیتہ ان محمدا بریء منہ. اپنی امت کو استرسال کا حکم دیا. اگر کسی نے گانٹھیں لگائیں، جس نے گرہیں لگائیں، موتی پروئے، فرمایا میں ان سے بیزار ہوں. داڑھی رکھنے کے سٹائل میں بھی ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا. یہ شعار ہے اسلامی، لیکن ان کے اندر بھی مشابہت نہ ہونے پائے. تمہاری لباس میں مشابہت نہ ہو، تمہاری وضاقتہ میں مشابہت نہ ہو،
طرز عبادت میں مشابہت نہ ہو. تو یہ اسلام کا اپنا ایک انفرادی نظام ہے، اسلام کی اپنی شان ہے. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی تو بہت تنگ دین کر دیتے ہیں. یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، دل سے بندہ مسلمان ہونا چاہیے، طرز زندگی کوئی بھی ہو. تو میں سادی مثال سے ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر پاکستانی آرمی کا ایک شخص جو ہے وہ انڈین آرمی کا لباس پہن لے تو اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا یا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے اندر سے پاکستانی ہوں، یہ لباس کا کیا جون سا مرضی پہن لوں، تو اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ جب تجھے پاکستانی وردی اور پاکستانی فوج کا لباس پسند نہیں ہے، تیرے اندر کی پاکستانیت کو کیسے مان لیا جائے؟ یار جس کو محمد عربی کا حلیہ ہی پسند نہیں ہے تو کس طرح اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے؟ آج چھوٹے چھوٹے سکول بھی جو ہیں، آج جو شخص پڑھا لکھا بھی نہیں، یہ ایک بڑا سسٹم بن گیا ہے، میٹرک پڑھا بچہ ہے وہ بھی گلی میں سکول کھول لیتا ہے، تو وہ بھی ایک نظم دیتا ہے، یونیفارم اس طرح کا ہوگا، ٹائی اس طرح کی ہوگی، اس کے اوپر ہیٹ اس طرح کا ہوگا، اور وہ بھی خلاف ورزی نہیں کرنے دیتا. کبھی کسی نے نہیں کہا یار چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا مصیبت ڈالی ہے، صبح ماں کبھی بوٹ پالش کر رہی ہے، کبھی اس کی ٹائی سیدھی کر رہی ہے، کبھی لباس تو ساتر بدن ہے، جو بھی پہن کر کے آ جائے، یہ کیا مصیبت بچوں کو ڈالی ہے؟ آپ کہتے نہیں یار ان کا نظم ہے. یار ایک پرائمری سکول کا تو نظم ہو سکتا ہے، کیا محمد عربی کے دین کا کوئی نظم نہیں ہے؟ تو اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی شادی بیاہ، اپنی خوشی غم، سب کچھ حضور کے طریقے کے مطابق ڈھالنی پڑے گی. اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ ہو، یا نوا پیدا نہ کر، اگر آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. آدھے آدھے نہیں، جہاں جی چاہ لیا تو غیروں کی رسوم کو سینے لگا لیا، جہاں جی چاہا اس وقت اسلام کی بات کر لی. خوشیوں کے موقع پہ کہا یہ شادی ہے، اور غم کے موقع پر جو ہے وہ ہم نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے. خوشی ہو یا غم ہو، غم کا موقع ہو یا مرحلہ شادی ہو، ہر لمحے میں حضور کے طریقے کو سامنے رکھنا پڑے گا. ظفر آدمی اسے نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی ہو، خوشی کا غم موقع ہو یا غم کا مرحلہ ہو، ہر موقع پہ حضور کی شریعت کے دامن کو ہی تھامنا پڑے گا. ہمارا سب کچھ تو حضور ہیں، ہماری زندگی کا اثاثہ ہی حضور ہیں. حضور کی ایک ایک ادا کو اختیار کرنا پڑے گا. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے سنن زوائد کو بھی نہیں چھوڑا. جو سنن ہدا ہیں وہ تو اپنانا ہی ہیں. وہ چیزیں انسان اپنی طبع کو کسی کی طبع میں نہیں ڈھالتا. میرا سکا بھائی میرے سے مزاج میں اختلاف رکھ سکتا ہے، آپ کا سکا بھائی آپ سے مزاج میں اختلاف رکھ سکتا ہے. ایک چیز آپ کو کھانے میں پسند ہے، اس کو نہیں پسند، یہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے گھروں میں. شام کے وقت بعض اوقات بوڑھی ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کون سی شے پکاؤں، یہ فلاں بچہ کھاتا ہے، فلاں بچہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے لیے الگ سے انتظام کرنا ہوتا ہے. تو طبیعتوں کا تفاوت یہ ایک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن صحابہ نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبع میں ڈال دیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو پوچھا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک دن میں نے حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو اپنی طبیعتیں بھی حضور علیہ السلام کی طبع کے سانچے میں ڈال دی. یہ محبتوں کا عالم ہے، یہ الفتوں کا کرینہ رہا ہے. انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کے تیور دیکھے اور زندگی اس کے مطابق کر دی. مدینے کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں، ایک انصاری کا بڑا اونچا گنبد نما مکان بن رہا تھا. حضور نے گزرتے ہوئے پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. تو آقا کریم علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں، چہرے پہ ناگواری کے اظہار آئے اور حضور گزر گئے. کسی نے اس انصاری صحابی کو بتا دیا حضور اس گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، چہرے پہ آثار مسرت نہیں آئے، خوش نہیں ہوئے حضور. اس نے کدال لی اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا. کچھ عرصہ گزرا، حضور دوبارہ اس راستے سے گزرے، دیکھا مکان نہیں تھا. پوچھا کدھر گیا؟ عرض کی گرا دیا گیا. فرمایا بلاؤ اسے. بلایا گیا. کہا میں کچھ دن قبل گزرا تھا، تیرا مکان تھا، حضور گرا دیا. کہا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک، اپنی شادی بیاہ سے لے کر کے اپنی موت تک، اپنے کاروبار سے لے کر طرز سیاست تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. جب تک
اپنے آپ کو حضور کی رضا کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے، حضور کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتاں مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اور اس کا ترجمہ میرے شیخ یوں کرتے ہیں، یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ میرے استاد ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے اور تمہیں بتانا نہ پڑے، اپنا پاسپورٹ پیش نہ کرنا پڑے، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے تیری وضاقت، تیرا طرز زندگی، تیری گفتگو، تیری بولی، تیرا انداز، تکلم کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے لوگ دور سے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ اپنے طرز زندگی کو اس طرح ڈھال لیں۔ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر پورے پورے آئیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام چاہتا میرا ماننے والا پھر میرا ہی ہو، اس کی ادائیں بھی میرے مزاج کے مطابق ہو، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز عبادت، اس کا سب کچھ میرا ہو، اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اسلام یاد آ جائے، اسلام کی غیرت یاد آ جائے۔ آج میں اور آپ جس طرح کی خواہشات میں لتھڑی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ رسوائی ہمارا جو مقدور بن گئی ہے، کیا ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر چکے ہیں؟ کلیتاً اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنا سب کچھ اللہ رسول کے سپرد کر چکے ہیں؟ اگر کرنے کے بعد، سب کچھ سپرد کرنے کے بعد بھی ذلت اور ناکامی ہمارا مقدر ہے تو پھر تو شکوہ بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی خواہشات کے بندے ہیں اور آرزو رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے رحمتوں کے دریا بہا دے، جس طرح بدر والے لوگوں کے لیے فرشتے بھیجے تھے، تو یہ ایک مشکل بات ہے۔ خدائے زندہ جو ہے وہ زندوں کا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بدر میں صرف 313 تھے، لیکن عظیمت کی داستان رقم کی تو عزتوں کا تاج سر پہ رکھا، کافر اس کے لگتے کیا ہیں۔ لیکن آج ہماری رسوائی، ہماری پستی، ہماری زبوحالی کی سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کا صرف نام لیا ہوا ہے اور ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس پر ہم فارغ ہو جانا چاہتے ہیں۔ اقبال نے جو شکوے کی زبان کھولی ہے تو لہجہ بڑا تلخ ہے، لیکن سارا نشہ اتر جاتا ہے جب جواب آتا ہے۔ شکوے کے اندر وہ بولتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بات بہت تلخ کر دی، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترا۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ وہ تو قرآن کو اٹھاتے اور زندگیاں قرآن کا نقشہ نظر آتی، اور ہم نے صرف قرآن کو قول میں تکرار اور نوبت آ جائے، لڑائی اور الجھاؤ بن جائے تو پھر سر پہ اٹھانے کے لیے رکھا ہے۔ مرنے والے کے لیے ہم سورہ یاسین پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا کر دیا ہے۔ مرنے والے کی روح کے اصالے ثواب کے لیے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی رکھا ہے۔ اقبال کا لہجہ یہاں بڑا خوبصورت اور حکیمانہ ہے۔ بندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با یاتش ترا کار جزی نیز، کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے
جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ سورہ یاسین پڑھو تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا، اس سے جینے کی راہیں بھی تلاش کر لی ہوتی۔ یہ حیات آفری ہے، اس کا لفظ لفظ زندگی بانٹتا ہے، اس کا حرف حرف روشنی دیتا ہے۔ اس قرآن سے تیرا ربط مضبوط ہوتا اور اس کتاب کو تو نے روحوں میں اتار لیا ہوتا۔ بلکہ ایک جگہ کا ای کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالستو قدیم، یہ زندہ کتاب ہے۔ آج بھی کوئی امت اس وقت وحی الہی کو پیش نہیں کر سکتی ہے، ان کی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے۔ امت مسلمہ کے پاس یہ روشن سرچشمہ نور موجود ہے، آج بھی اگر وہ اٹھنا چاہے تو قرآن کو لے کر کے، صداقتوں کی امین ہے یہ کتاب، روشنیوں کا اور انوار کا جھلمٹ ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کو اٹھا کر کے پوری دنیا کے اوپر چھا سکتی ہے۔ لیکن ہم نے اس کتاب رحمت کو چھوڑ دیا اور اس کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر۔ اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ شکوہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم خود اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، ہم خود اپنے جو جرم ہیں ان کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ جب شیخ تیمور کو جب اس کو پکڑ لیا، اس کی بیٹیوں کو برہنہ کر کے اس کے محل کے اندر عبد القادر روحیلہ نے جب برہنہ جب ان کو رقص کروایا تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، تو اس نے اپنی زرہ اتار دی۔ ملک تیمور کی بیٹیاں برہنہ ناچ رہی ہیں اور یہ پہرے داروں کو کمرے سے نکل جانے کا کہہ دیتا ہے، اور پھر اس نے اپنا جو اسلحہ تھا وہ بھی اتار کے ایک جانب رکھ دیا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گیا، اور پھر لمبے لمبے خراٹے لینے لگا۔ لیکن وہ بیٹیاں مسلسل ناچتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بستر سے اٹھا اور اس نے جو کہا کہ میں یہ جو اسلحہ اتارا تھا اور میں جو چارپائی پہ لیٹ گیا تھا، یہ تکلف تھا، یہ بناوٹ تھی، میں سویا نہیں تھا، کہ جو جنگ کے جری جوان ہوتے ہیں وہ ایسے موقعوں پہ سویا نہیں کرتے۔ لیکن مجھے غیرت آئی اور میرا خیال یہ تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے میرا سینہ شک کر دے گی، لیکن اس کے باوجود بھی تم ناچتی رہی۔ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اقبال نے اس کو نظم کیا ہے، اس نے کہا تمہاری سزا یہی ہے، میں غلط نہیں کر رہا، تمہارے اوپر یہ میرا تغلب اور تمہاری یہ ذلت یہ تمہارا مقدر تھا، اس لیے کہ تم سے غیرت رخصت ہو گئی ہے۔ آج امت مسلمہ جن حالات میں ہے اور جس کیفیت میں ہے، جب اپنے نبی کے دامن کو ہی ہم چھوڑ چکے ہیں، جب ہم دین کو ایک ثانوی مسئلہ بنا چکے ہیں، جب خواہشات کے غلام اور اسیر بن چکے ہیں، تو آج امت در بدر ٹھوکریں کھائیں تو رب کو پرواہ نہیں ہے۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ آج بھی اگر ہم مصطفیٰ کریم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، آج بھی ہم پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہوں، آج بھی اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت حضور کے طریقہ حیات کے مطابق بنا لیں، تو جو رب بدر میں 313 کو غلبہ دینے والا ہے، وہ 1 ارب 40 کروڑ انسانوں کو خانمہ برباد نہ رہنے دے، وہ آج ہمیں سر بلند کر دے اور عزتوں کا تاج ہمارے سر پہ رکھ دے۔ لیکن ہم اپنی رسوائیوں اور اپنی ذلتوں کے خود جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ امت مسلمہ اس وقت کتاب رحمت قرآن مجید کو اگر پوری قوت کے ساتھ تھام لیتی ہے اور اس کے حلال و حرام کو اپنا لیتی ہے تو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن انہیں نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج ہم دین گریز ہو گئے ہیں، گفتگو اور گفتار کے غازی تو ہم ہیں، لیکن کردار کی زندگی سے ہم بہت دور ہیں۔ بات کرنے کو تو ہم بہت دور کی کوڑی لائیں گے، لیکن عملی زندگی کے اندر ہم زیرو ہیں، جس کے نتیجے کے اندر آج دنیا کے سامنے ہم پس رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں۔ سڑکوں کے اوپر آ کے ہم سینہ تان کے کہتے ہیں امریکہ مرد آباد، لیکن ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہی پالیسیاں ہیں جو وہ ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ تو کیا اس طرح کہہ دینے سے ہم سرخرو ہو جائیں گے، یا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اس حصے میں ہمیں خاص طور پہ
جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا، سر سے لے کر پاؤں تک ہو جاؤ تو پھر دیکھنا کہ تمہارے اوپر فتح و ظفر کا تاج تمہارے سر کے اوپر رکھ دوں گا، پھر مقدور تمہارا رسوائیاں نہیں ہوگی، پھر عزت کا تاج تمہارا مقدر ہوگا۔ آج ہم عمل گریز یہاں تک ہو گئے کہ میں ابھی گزشتہ شب کہہ رہا تھا کہ بطور فیشن آج 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا، اور سارے تائید میں سر ہلاتے ہیں جی واقعی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں اس کے جواب میں اتنی بات کہتا ہوں، یہ وہ شخص کہتا ہے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا اور گرم پانی موسم کے مطابق دستیاب ہے، اور باہر پہرے دار کھڑا ہے کہ اس کو ضرر نہ پہنچے۔ وہ شخص جو مخملی مسلوں کے اوپر سجدہ کرتا ہے وہ بطور فیشن کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا تپتی ریت کے اوپر سجدے کرنے والے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھی انہوں نے تو مشکل کاٹ لی، انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کوڑے مارے گئے، پاؤں میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا، دکھ دیے گئے، اذیتیں انہوں نے برداشت کی۔ ہم نے کون سی اذیت سہی ہے؟ دین کے راستے میں بچپن سے لے کے اب تک میں اور آپ اپنا تجزیہ کریں، ہمیں کون سی قربانی دینی پڑی ہے، کون سا جو ہے وہ اس لیے خون دینا پڑا ہے؟ وہ جنہوں نے خون دیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ کٹا دیا، ظالم امیہ کوڑے مارا، بلال آگے سے مسکراتے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، یہ تمہیں کوڑے مارتے ہیں تو آگے سے مسکراتے ہو؟ تو جو بلال حبشی نے جواب دیا وہ سننے کے قابل، فرمانے لگے کہ جب تم بازار میں جاتے ہو مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا صاحب مٹی کا برتن بھی خریدو تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے؟ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھل ادھر بھی جائے، حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم زخم کا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لب کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ اگر محبت کا دم بھرا ہے تو پھر مشکلیں سہنی پڑنی ہیں، تکالیف بھی سہنی پڑنی ہیں۔ ہمارے لیے کوئی تکالیف نہیں ہے، وہ مشکل بتانے والا ہے جس کی نشاندہی مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہوگا جس طرح ہتھیلی کے اوپر کوئلہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بتانے والا ہے، وہ تلخ حالات آنے والے، ہمارے لیے وہ حالات نہیں ہیں۔ اگر راہ دین پہ چلنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اپنے نفس کے اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں، جس سے ہمیں روکا گیا ہے، جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے طرز زندگی اللہ اس کے رسول کی راہوں کے مطابق اختیار کریں اور بنائیں تو آدھی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدور ہے۔ دوسری جانب جو عالمی قوتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے اور جو کر رہی ہیں وہ بھی حقیقت ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن وہ تو ان کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہی۔ اس وقت امت مسلمہ کو معاشی بحران کے اندر مبتلا کرنے کے لیے جو کاوشیں ہو رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے سب باشعور۔ آگے فرقہ واریت کی جو آگ روشن کی جا رہی ہے اس وقت بھی آنے والے دور میں، اور بدقسمتی سے ان کو ہمارے اندر سے لوگ مل گئے۔ اس وقت 2 مسلم ملک ہیں جو فرقہ واریت کی آگ کو ایندھن فراہم کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ 2 ملک ہماری جان چھوڑ دیں تو فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ جو فرقہ واریت کا کلچر تھا ہمارے معاشرے کے اندر اب وہ پوری دنیا کے اندر نہیں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیں گے 2 ملک جو اپنے ملکوں کے اندر جہاد کا نام بھی نہیں لینے دیتے، لیکن یہاں وہ سرمایہ لگاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا کرتے ہیں اور لوگ باہم دستوں گریبان ہیں۔ اگر یہ مہربانی کریں اور امت کی جان چھوڑ تو پوری امت امن میں کر کے کوئی آگے بڑھنے کا لائے عمل سوچ سکتی ہے، لیکن اس امت کو الجھایا گیا ہے، فرقہ واریت کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے، 72 گروہ باہم دستوں گریبان۔ تیسرا کام ہمارا کلچر ہم سے چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایک وفد ترتیب دیا گیا تھا جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے، اربوں روپے خرچ کیے گئے لیکن نتیجہ 0 تھا۔ تو جب رپورٹ طلب کی گئی کہ اتنا سرمایہ لگایا لیکن پھر ایک شخص بھی عیسائی نہ ہوا تو اتنے پیسے ضائع گئے، کہا صاحب ضائع نہیں گئے، ہم نے لوگوں کو عیسائی تو نہیں بنایا لیکن بہت سارے مسلمانوں کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ تو اس وقت یہ سازش ہے اور اس پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سے وہ غیرت دینی اور وہ حمیت اسلام چھین لی جائے۔ ہمیں عیسائی تو نہیں بنایا جا سکتا لیکن ہم سے اسلامی غیرت چھین لی جائے،
اسلامی تشخص سین لیا جائے، ہمارا کلچر تبدیل کر کے رکھ دیا جائے، اور پوری دنیا کا کلچر جو مسلم کلچر ہے اس کے اوپر حملہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلامی کلچر جو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو عقائد ہیں، بالخصوص وہ عقائد جن کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہو سکتی ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کے خاطر مضبوط ہو سکتا ہے، ان کے اوپر زد ہے، اور مسلمانوں سے جو ہے وہ